تو جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا حبیب تو سو رہا ہے، میں اسے کیسے بیدار کروں؟ اب یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، آج کا کوئی بندہ ہو تو کہتا ہے یہ تو آسان سی بات ہے، سوئے ہوئے بندے کو جگانا کون سا مشکل ہے، لیکن جبریل کو پتہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گستاخی ہو جائے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا حبیب تو سو رہا ہے، اسے کیسے بیدار کروں؟ تو حکم ہوا یا جبریل، یہ معارج النبوت میں مولا معین واعظ کاشفی الحروی رحمۃ اللہ نے یہ روایت لکھی ہے، تو ایسی میں سنی سنائی بات نہیں آپ کو سنا رہا۔ یا جبریل قبل قدم ہے، اے جبریل میرے حبیب کے قدموں کو چوم۔ انہوں نے اپنے کافوری ہونٹوں سے جب حضور کے قدموں کو چوما، حضور بیدار ہوئے، وہ بڑی شان بے نیازی فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا، کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی آہا کیا عجیب انداز ہے۔ جبریل نے عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات۔ ہائے ہائے ہائے، اکبر وارثی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر۔ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر۔ چلیے 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 شہنشاہ والا گول، حق و شوق لقا آج کی رات ہے، حق و شوق لقا آج کی رات ہے۔ میں اکبر وارثی کی مہارت پر حیران ہوں کہ ٹھیک وہی الفاظ لے کے ہیں جو حدیث میں ان اللہ اشتاق الی لقائک، لقاء عربی میں ملاقات کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں حق و شوق لقاء آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ عید کا دن ہے، واقعی عید کا دن ہے، حضور کا آنا بھی میلاد، حضور کا جانا معراج، آنا جانا نور کا دونوں ہی کمال ہیں، ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا۔ آج کا مسلمان تو غور ہی نہیں کرتا، انگریزوں نے غور کیا، وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی صورت میں معجزہ معراج کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہزاروں عالم میں ایک مادی جسم کیسے سفر کر سکتا ہے، لیکن ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ معجزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ عقل میں آ سکتا نہیں، کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو سواری تھی وہ براق تھی، کیا تھی؟ براق برق سے نکلا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، فزکس والوں سے پوچھو وہ بتاتے ہیں کہ بجلی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں ایک بجلی سفر کرتی، وہ تو کئی بجلیوں کا مجموعہ تھا، اور اس کی جو روایات میں نظر بتائی گئی وہ حد نگاہ تک ہے، کہ جہاں تک حد نگاہ تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو اس پہ حضور سوار ہوئے، تو اتنی تیز رفتار سواری پر تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آنی چاہیے، ہاں جی، بندہ تیز رفتار سواری میں ہو نا، ٹرین میں تو ہر چیز بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی بندہ پہچانا نہیں جاتا کہ کون کھڑا ہے جی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں نظر کا عالم۔ یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، یہ 19 کتب حدیث کے اندر میں نے دیکھی ہے، میں نے کتب حدیث شمار کی، ایک ہوتی ہیں کتب تاریخ، ایک ہوتی ہیں کتب حدیث۔ کتب تاریخ پر کتب حدیث اتھینٹسٹی کے اعتبار سے فوقیت رکھتی ہیں، تو 19 کتب حدیث، 19 کتابوں میں یہ حدیث ہے، جن میں سب سے اوپر مسلم شریف ہے کہ حضور فرماتے مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھو سب سے پہلی تو حضور کی نظر کی وسعت دیکھو کہ براق جیسی تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر بھی موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی پہچان لی، قبر کے اندر کون ہے یہ بھی پہچان لیا، کیا کر رہے ہیں یہ بھی جان لیا، اور کس طرح کر رہے ہیں یہ بھی جان لیا، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق جیسی تیز رفتار سپیڈی سواری کے اوپر بیٹھ کر بھی قبر بھی پہچان لے, قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی جان لے, تو کیا گنبد خضراء میں تشریف فرما ہو کر EME میں بیٹھے ہوئے اپنے امتیوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ یقین رکھا کرو کہ محفل پر تو خاص ان کی نظر ہوتی ہے, اس لیے بڑے ادب سے, بڑے احترام سے, بڑی ریسپیکٹ سے بیٹھا کریں کہ نگاہ مصطفیٰ جلوہ گر ہے اس محفل کی طرف. تو حضرات محترم میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو دوسری بات کیا پتہ چلی کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں, وغیرہ صدیاں گزر چکی تھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے, لیکن وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. پھر تیسری بات یہ پتہ چلی اسی روایت سے کہ عام قبریں تو نصف قد کے برابر گہری ہوتی ہیں, آدھے قد کی, وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. معلوم ہوا نبیوں کی قبریں معمولی قبریں نہیں ہوتی, وہ جنت کے باغ اور حد نگاہ تک وسیع ہوتی, کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ نماز جو ہے صرف دنیا میں فرض ہے, قبر میں فرض نہیں ہے, لیکن نبیوں کو نماز سے پیار ہے, نبیوں کو نماز سے, تو ہمیں بھی نماز سے پیار ہونا چاہیے جی, کہ قبروں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ سے بات چیت کا, اللہ سے گفتگو کا انہیں اس قدر ذوق ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ نماز میں اللہ سے گفتگو ہوتی ہے نا کہ اے اللہ تو پاک ہے, سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے, وبحمدک, تعریف تیرے لیے ہے, وتبارک اسمک, اور برکت والا تیرا نام ہے, وتعالی جدک, اور تیری شان بلند ہے, ولا الہ غیرک, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سے باتیں نہیں ہو رہی, تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, اس وجہ سے نمازیں قبروں میں بھی پڑھ رہے ہیں. اور دیکھو نماز سے پیار کرنا چاہیے, اتنا پیار ہو جائے کہ نماز پڑھے بغیر چین ہی نہ ملے, سکون ہی نہ ملے. جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر فجر میں آنکھ بھی کھل جائے گی, کہ نہ کھلے تو شیطان اٹھائے گا, نہ کھلے تو کون اٹھائے گا؟ شیطان. ابھی حضرت امیر معاویہ کا پھر نام آ گیا زبان. ایک دفعہ وہ سو رہے تھے تو کسی نے جھنجھوڑا, معاویہ اٹھو نماز پڑھو. تو آپ اٹھے اور کہا کہ تو کون ہے جو مجھے اٹھا رہے ہیں, یہاں تو کوئی بندہ تھا ہی نہیں, کون ہے مجھے اٹھا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں شیطان ہوں. میں کون ہوں؟ یہ مثنوی روم میں مولانا جلال الدین رومی نے بیان کیا ہے یہ واقعہ. انہوں نے کہا شیطان کا کام تو سلانا ہے تاکہ نماز ضائع ہو جائے, تو مجھے اٹھا رہا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو, تو یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ, کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کی اس طرح نماز قضا ہو گئی تھی, تو آپ نے اتنا افسوس کیا, اتنا افسوس کیا کہ اللہ نے آپ کو اس افسوس کی وجہ سے 200 سال کی عبادت کا ثواب دیا. تو میں نے کہا آج پھر آپ کی نماز قضا ہونے کی, پھر 200 سال کا نہ مل جائے, میں کم ہی چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ ایک نماز ہی پڑھ لیں فجر کی, 200 سال کا نہ آپ کو ثواب مل جائے گی جی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نماز سے جب پیار ہو جاتا ہے نا, جس کو پیار ہوگا تو وہ چھوٹنے پہ افسوس کرے گا نا. تو نبیوں کو نماز سے پیار ہے, تو اگرچہ قبروں میں نماز فرض نہیں, لیکن وہ پھر بھی پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ہے حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ ثابت بنانی ایک بہت بڑے تابعی ہوئے ہیں, جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے قبر میں دفن کیا, اور آخری اینٹ لگانے سے پہلے کہا یار اللہ کا اتنا نیک ولی تابعی ہوا ہے, اپنے وقت کا اتنا جلیل القدر امام ہوا ہے, ایک جھلک آخری دیکھ لو. تو وہ آخری اینٹ لگانے سے پہلے نا ہر بندہ باری لگا کے دیکھنے لگا. تو پہلے بندے نے جب دیکھا تو وہ حیران ہو گیا, اس نے کہا دیکھو اندر تو معاملہ ہی بدل گیا ہے, ابھی جس کو دفن کیا اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو چکی ہے, اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے. ابھی جس کو دفن, آخری اینٹ لگانے سے پہلے اللہ نے یہ منظر دکھا دیا. تو لوگ اپنے گھروں کو نہ گئے, سیدھا حضرت ثابت کے گھر گئے اور کہا جی یہ کون سا عمل کرتے تھے, کون سا ورد کرتے تھے, کون سا وظیفہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی یہ شان دنیا والوں کو دکھا دی کہ قبر میں ابھی دفن کیا, آخری اینٹ لگانے سے پہلے ہی قبر حد نگاہ تک کشادہ ہو گئی ہے, اور وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بات اور تو کچھ نہیں ہے, رات کو جب تہجد پڑھتے تھے نا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے, یا اللہ جیسے تو نے مجھے دنیا میں نماز کی توفیق دی ہے, ایسے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی سعادت دے دے. تو اللہ نے ان کی دعا کی قبولیت دنیا والوں کو دکھا دی کہ دیکھ لو میرا بندہ یہ دعائیں مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ جیسے مجھے تو نے تہجد کی توفیق دے دی ہے, ایسے ہی تو مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دینا. تو یہ شرف اور اعزاز ہے. آؤ چلو اب حضور پہنچے مسجد اقصی, اس میں نماز کا بڑا ذکر آتا ہے معراج میں, کیونکہ تحفہ معراج ہے نا. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا, حالات حاضرہ پہ بھی کوئی بحث ہو جائے, کوئی تبصرہ ہو جائے, تمہارے کتنے امتی مومن ہوئے, تمہارے کتنے ہوئے, تمہارے کتنے ہوئے تھے, یہ بات چیت نہیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا سارے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا چلو بھی نماز پڑھیں. کیا کریں؟ نماز پڑھے. جماعت کی صفیں کھنچ گئیں. تو اب یہ تجسس تھا کون نماز پڑھائے گا. ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے, حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی, ہر ایک کی بڑی جلیل القدر شان ہے. موسیٰ اللہ کے کلیم ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, کون مصلی امامت میں کھڑا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو, نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, آیا ہوں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر,
جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ جو پہلے سلطنت کر گئے تھے وہ بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور حضور سب سے آخری نبی آپ مصلی امامت میں کھڑے ہو کے بتایا جا رہا ہے کہ آنے میں آخری ہے، رتبے میں پہلے ہیں، آنے میں آخری ہے، رتبے میں سب سے پہلے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ اقصا دے وچ آقا میرے، پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو کیا تیرے جہا کوئی نہیں۔